خوش آمدی। آج ہم ایک ایسی خوبی پر بات کرنے والے ہیں جسے ہم سب بہت اہم مانتے ہیں، یعنی صبر۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا صبر خود بھی کسی کو بھٹکا سکتا ہے؟ چلیں آج اسی دلچسپ خیال کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صبر بھی کبھی بھٹکا سکتا ہے؟ اب یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا، کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بھائی صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں کہانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو یہ کہانی ہے ایک مالک اور اس کے بہت ہی وفادار ملازم کی، ایک ایسی کہانی جو صبر کے بارے میں ہماری عام سوچ کو چیلنج کر دے گی۔ مالک نے اپنے ملازم کو ایک بہت گہری بات سمجھائی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو صابر، انسان ہی منزل تک پہنچتا ہے، صبر کے بغیر تو منزل تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ ملازم نے یہ بات آپ کہہ لیں کہ پلے سے باندھ لی، اسے کامیابی کا سب سے بڑا اصول مان لیا۔ اچھا، تو ایک دن مالک نے ملازم کو کچھ سامان دیا اور ایک بالکل سیدھا سا حکم دیا، یہ سامان لے کر شہر کے مغربی کنارے تک پہنچا دو۔ کام بالکل واضح تھا اور ملازم کے ذہن میں اپنے مالک کی نصیحت بالکل تازہ تھی۔ تو ملازم نے سامان اٹھایا اور اپنے سفر پر نکل پڑا، لیکن راستے میں ایک بہت بھیڑ والا بازار آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی رفتار ایک دم سست ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور سامان کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ وہ تھک رہا تھا، بہت زیادہ تھک گیا، اور آخرکار تھکن سے چور ہو کر وہیں زمین پر گر پڑا۔ لیکن اس پوری مشقت میں، ساری تکلیف میں، اسے بار بار اپنے مالک کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ صبر سے ہی انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ اس نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا، کوئی واویلا نہیں مچایا، بس صبر کے ساتھ اپنی کوشش کرتا رہا۔ ملازم تو تھک ہار کر گر چکا تھا، لیکن کہانی میں ایک بالکل غیر متوقع موڑ آنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا مالک وہاں پہنچا اور وہ غصے میں تھا۔ اس نے پوچھا، تم یہ سامان لے کر کیوں نہیں آئے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مالک کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی تھی۔ ملازم نے بڑی بے بسی سے جواب دیا، مالک، میں تو آپ کے کہنے پر صبر ہی کرتا رہا، لیکن منزل تو آئی ہی نہیں اور میں تھک کر گر پڑا۔ اس کے خیال میں تو اس نے اپنا کام بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اور یہ ہے وہ کروشل پوائنٹ، اصل غلطی یہاں ہوئی۔ مالک نے اسے کیا کہا تھا کہ مغرب کی طرف جاؤ، اور وہ بیچارہ چلتا کہاں رہا؟ مشرق کی طرف۔ سوچیں ذرا، صرف ایک سمت کی غلطی اور اس کی ساری محنت، سارا صبر، سب کچھ بالکل بیکار ہو گیا۔ تو یہ کہانی ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم صبر کے اصل مطلب پر غور کریں۔ یہ صرف برداشت کرتے رہنے کا نام نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ملازم کے صبر نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس نے تو ہر حکم مانا، اس نے برداشت کیا، ہمت بھی نہیں ہاری۔ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے، بصیرت، یعنی صحیح راستے کو جاننے کی سمجھ، صحیح سمت کو پہچاننے کی حکمت۔ ملازم کے پاس صبر تو بہت تھا، لیکن بصیرت کی کمی تھی۔ اور یہی اصل نقطہ ہے، بصیرت کے بغیر صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو غلط راستے پر کیا جانے والا صبر تھا، ایک ایسی محنت تھی جس کی منزل کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ بصیرت کے بغیر صبر کیسے بے معنی ہو سکتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصول باقی نیکیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اخلاق اور نیکیاں یہ تو ہر حال میں فائدہ مند ہے، چاہے انسان کا راستہ صحیح ہو یا غلط۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر جیسی نیکیاں بھی تبھی کام آتی ہیں، تبھی مؤثر ہوتی ہیں جب انہیں صحیح سمت میں استعمال کیا جائے۔ تو یوں سمجھیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ صبر جو صحیح راستے پر کیا جائے، وہ قابل تعریف بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی، اور دوسرا وہ صبر جو غلط راستے پر کیا جائے، جو بالکل فضول اور بیکار ہے۔ تو اس ساری کہانی اور اس ساری گفتگو کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بات ہے جو ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی کوشش ہو، اس کی قیمت صرف اور صرف اس کی سمت سے طے ہوتی ہے۔ اگر سمت ٹھیک نہیں تو محنت صرف تھکاوٹ ہے۔ تو یاد رکھنے کا پہلا اصول یہ ہوا، سمت ہی ہر کوشش کی قدر کا تعین کرتی ہے، چاہے وہ صبر ہو، محنت ہو یا کوئی اور نیکی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، جو بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں، جو صبر ہم دکھا رہے ہیں، کیا ان کی سمت درست ہے؟